اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ذرا سلائڈ دیکھیں آپ. ایک سلائڈ شیئر کی ہے میں نے، اس کو ذرا دیکھیں. نظر آ رہی ہے سب کو یہ سلائڈ؟ جی سر. جی سر. اس میں حروف جر دیے ہوئے ہیں اور ان کا معنی بھی بیان ہوا ہے اور ان کی مثالیں بھی بیان ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا دیکھیں. سب سے پہلے ہے بی. جیسے بسم اللہ کے شروع میں بی ہے، اس کا معنی عام طور پر ساتھ کا ہوتا ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہاں با احکم کے ساتھ استعمال ہوا. اس کے بعد تا ہے، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. اسی طرح اس کے بعد کاف ہے. کاف مثال کے لیے ہوتا ہے. کمثل الذی استوقد نارا. تو یہ ساری قرآنی مثالیں ہیں. لام ہے لیے یا واسطے کے معنوں میں. للہ الواحد القہار. للہ ملک السماوات والارض. اس کے آگے ہے فی. جیسے ہم انگلش میں ان کہتے ہیں میں کے معنوں میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کے معنوں میں، یہ نمونہ کے لیے. اسی طرح اگلا لفظ ہے الہ، کی طرف. تو کے معنوں میں. ثم اتم الصیام الی اللیل. اور اس کے بعد من سے کے معنوں میں ہے. ذالک من عزم الامور. اور عن، یہ اس کے بعد علا ہے اوپر. آن. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کے بعد واو ہے، یہ بھی قسم کے لیے ہے. والفجر والسماء ذات البروج. اور قرآن پاک میں بہت ساری مثالیں. حتی، یہاں تک کہ. حتی مطلع الفجر. اور ان سے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. تو یہاں اگر آپ غور کریں تو جتنی بھی یہاں مثالیں ہیں، یہ جو حروف جر ہے نا، یہ 11 حروف جر آپ کے سامنے دیے ہوئے ہیں. قرآن پاک میں یہی 11 حروف جر استعمال ہوئے ہیں. 6 حروف جر اس کے علاوہ ہیں جن کا قرآن میں استعمال نہیں ہے. کچھ احادیث میں ہے اور کچھ عربی کی کتابوں میں ہیں. وہ حروف جر جو ہیں وہ قرآن میں یہی استعمال ہوتے ہیں. قرآن والی مثال اور مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا گیا. میں بس وہ بھول گیا، پچھلی دفعہ میں نے وہ ساری لسٹ آپ سے شیئر کرنی تھی، لیکن وہ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. سارے 17 حروف کی لسٹ بھی آپ سے شیئر ہو جائے گی. یہ والی سلائڈ بھی آپ سے گروپ میں شیئر ہو جائے گی. تو یہ 11 حروف جر وہ ہیں، ٹوٹل 17 ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. اور اس میں آپ ذرا دیکھ لیں کہ جو ہم نے حروف جر کی جو تعریف پڑھی تھی، تو ان مثالوں میں دیکھیں وہ پوری ہو رہی ہے. کوئی بتائے کون کون سی مثال سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ لام ہے یا تا ہے، اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے آخر میں. یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ساری مثالوں سے ذرا غور کریں. جی آپ میں سے کوئی لوگ فالو کر رہے ہیں اس کو؟ جی ماما بتائیے. جی سر، آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں نا، یہ بھی احکامی ہو گیا با کی وجہ سے. اسی طرح تا کی وجہ سے تاللہ. کا مسالی، کاف کی وجہ سے مسالی، لام کے نیچے زیر آ گئی. للہ. اور فی رسولی، فی رسول اللہ، فی رسولی. اسی طرح تمام جگہ پر دیکھ لی. الی اللیل من عزمی علی کل شیء والسماء حتی مطلع الفجر. اور عن الروح. یہ قرآن پاک اگر آپ کھولیں گے تو آپ کو یہ سارا نظر آ جائے گا. اس میں نے شاید کہا بھی تھا کہ آپ قرآن پاک میں سے اس میں حروف جر کی لکھیں. یہ میں نے اسائنمنٹ دی تھی نا کرنے کی آپ کو. اس میں کس کس نے بتایا کی ہے انہوں نے؟ حروف جر کی مثالیں جو ہیں نا وہ قرآن پاک کی روشنی میں لکھنی تھی. تو آج بڑا اہم ہم نے ایک سبق شروع کرنا ہے، اگر آپ کی توجہ ہے
تو ذرا یہ دیکھیے گا، بالکل سادہ سی بات ہے سمجھنے کے لیے. ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ایک لفظ کو مفرد کہتے ہیں یا کلمہ کہتے ہیں، اور اگر الفاظ دو یا دو سے زیادہ ہو جائیں تو اس کو مرکب کہا جاتا ہے. اور مرکب دو طرح کا ہوتا ہے. یہ مفرد اور مرکب کا لفظ آپ میں فرق سمجھیں. مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں، اور مفرد جو ہے یا کلمہ ایک کو کہتے ہیں. اگر جمع ہو جائے گا تو وہ ظاہر ہے مفردات یا کلمات بن جائیں گے. تو مرکب جو ہے جس میں ایک سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے. ذرا غور سے اس بات کو سمجھیے گا کہ ایک جملہ ہے جس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے ہم نے کہا وہ ایک ذہین طالب علم ہے، یا خالد ایک ذہین طالب علم ہے. تو یہ ذہین طالب علم ہے اور خالد کا نام ہے، تو جملہ مکمل ہے. یہاں جو مثال دی گئی ہے اس کو پڑھیں. خالد قائم، خالد کھڑا ہے. الولد کسل، لڑکا سست ہے. تو ایسے مرکب جس میں اپنی بات مکمل ہو جاتی ہے اس کو جملہ بھی کہتے ہیں اور مرکب تام بھی کہتے ہیں. مرکب تام مکمل جملہ، مرکب تام کا مطلب مکمل جملہ ہوتا ہے. ایک وہ دوسرا مرکب ہوتا ہے جو الفاظ تو ایک سے زائد ہوتے ہیں اس میں، لیکن پوری بات مکمل نہیں ہوتی. جیسے الرجل الصادق، سچا آدمی. سچا آدمی ایک جملہ تو ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ایک مرکب تو ہے دو الفاظ پر مبنی، لیکن اپنی بات کو مکمل نہیں کیا. بھائی سچا آدمی کون تھا، اس کا نام کیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کیا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ بات واضح نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے جملہ مکمل نہیں ہوا. تو یہ وہ مرکب ہے جس کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے. مرکب تام اور مرکب ناقص، یہ اصطلاحات اگر آپ مشکل بھی سمجھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک وہ جملہ جو مکمل اپنی بات کر لے وہ جملہ ہوگا اور مرکب تام ہوگا. اور ایک دوسرا مرکب ہے جو مرکب تو ہے اس معنوں میں کہ الفاظ ایک سے زائد ہیں لیکن اس نے اپنا معنی مکمل نہیں کیا. جیسے الرجل الصادق، سچا آدمی. حر النہاری، دن کی گرمی، دن کی گرمی. یا ہم کہیں نور اللیلی، رات کا نور. تو یہ جو دوسرا ابھی ہم نے جملہ مرکب پڑھا ہے یہ مرکب تو ہے لیکن مکمل جملہ نہیں ہے. مرکب ناقص کہتے ہیں اس کو. تو اب ہم ذرا یہ دو باتیں اگر آپ سمجھ گئے ہیں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ایک لفظ کو مفرد اور دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعوں کو مرکب کہتے ہیں. مرکب دو طرح کا ہوتا ہے. پہلا وہ جو اپنی بات مکمل کرے، جیسے خالد کھڑا ہے، خالد قائم. یا الولد کسل، لڑکا سست ہے. الولد عالم، لڑکا عالم ہے. تو یہ جو جملہ ہوتا ہے یہ جملہ مکمل ہوتا ہے، مرکب تام بن جاتا ہے. مکمل بات ہو گئی، بات واضح ہو گئی، مکمل ہو گئی. جبکہ دوسرا وہ ہے مرکب جس میں بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی، مکمل نہیں ہوتی. جیسے الرجل الصادق اور حر النہار، اس کی مثال ہے سچا آدمی اور دن کی گرمی. دن کی گرمی کہاں پہ پڑی، کس نے دیکھی، وغیرہ وغیرہ. بات مکمل نہیں ہوئی. تو یہاں تک ذرا آپ بتا دیجئے کہ یہ جو بات ابھی ہوئی ہے کہ مفرد ایک کو کہتے ہیں، زیادہ کو مرکب کہتے ہیں، اور مرکب دو قسم کا ہے، مکمل بات اور غیر مکمل بات. مرکب تام اور مرکب ناقص. جس کو یہ بات سمجھ آئی ہے وہ ذرا مجھے بتا دیں. شاباش. جی آ گئی ہے سر، آ گئی ہے سمجھ. جی زاہد بھائی جو آ گئی ہے وہ جو آئی ہے وہ بتائیے کیا آئی ہے. جی یہ تو ابھی تو سامنے لکھا ہوا ہے، اگر اس بعد کوئی میں بات پوچھے نہیں، گا لکھا ہوا کو بھی پڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا اگر سمجھ نہ آئے تو.
اچھا اچھا، اس طرح ہے بتائیں. کہ وہ ہاں جی، جو ایک لفظ ہے اس کو مفرد کہتے ہیں، اور دو سے زیادہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو مرکب کہتے ہیں ٹھیک اس ہو کے گیا. اچھا، آگے مرکب جو ہے وہ دو قسم کا آتا ہے. ایک وہ جس میں پوری بات سمجھ آئے اس کو مرکب جملہ کہتے ہیں یا مرکب تام کہتے ہیں. ویری اور گڈ دوسرا وہ ویری جس گڈ. میں بات سمجھ میں نہ آئے، مطلب پوری بات سمجھ میں آئے، اس کو کہتے ہیں مرکب مرکب ناقص. ناقص کہتے ہیں. مرکب مرکب ناقص ناقص کہتے کہتے ہیں. یہ مرکب ناقص کہتے ہیں. ہیں. جی اور کون بتا پہلے رہا کی تھا مثال جی ہے. رفاقت صاحب آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے. شاباش داحت بھائی تھینک یو. جی سر ایسی ہے، ایک لفظ کو مفرد اور دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مرکب کی دو اقسام ہیں. مرکب تام، مرکب تام وہ ہے جس میں پوری بات سمجھ آ جائے، جیسے جی ٹھیک خالد ہے. کھڑا ہے. دوسرا مرکب ناقص ہے جس میں پوری بات سمجھ نہیں آتی، جیسے دن کی گرمی ہو گئی، جی جی صحیح ہے. سچا آدمی وغیرہ. جی سر. جی شاباش رفاقت صاحب بہت اچھا. جی یہ جو مائک آن ہوا ہے یہ بھی بتائیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. سر میں بس کچھ نہیں، میں یہ کہتا کہ اس کی کچھ مثالیں ہیں، جیسے کہ خالد جسل خالد بیٹھا ہوا ہے، تو یہ مکمل ایک جملہ ہے، تو اس کو ہم مرکب تام کہہ سکتے ہیں. اسی طرح صبح کا وقت، اب صبح کا کون سا وقت ہے یہ بھی یہ مرکب ناقص میں آ جائے گا کہ ہمیں نہیں پتا کون سا صبح کا وقت ہے. اس میں مطلب اس شاباش طرح آ جائے بہت گا. اچھا. بالکل. خالد جالس، خالد بیٹھا ہوا ہے، یا خالد قائم، خالد کھڑا ہے، یہ ایک مکمل جملہ ہے، جبکہ صبح کا وقت غیر مکمل جملہ ہے. بالکل آپ نے درست سمجھا. شاباش. جو مکمل جملہ ہے وہ مرکب تام ہوتا ہے، جو نامکمل بات ہے وہ مرکب ناقص ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ بات سمجھ گئے ہیں تو ہم ذرا جملہ اسمیہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی بات کی روشنی میں. یہ جو جملہ ہے مکمل جملہ، اگر یہ اسم سے شروع ہو، یہ کس سے شروع ہو؟ اسم سے، تو اسے جملہ اسمیہ کہیں گے. اسے کہیں گے جملہ اسمیہ اگر وہ اسم کے ساتھ شروع ہو رہی ہے بات، اسم کے ساتھ. تو اسم فعل حرف کی تو پہچان ہو گئی تھی نا آپ کو. جی سر. جی کون؟ جی اسم اور فعل اور حرف کی پہچان زاہد بھائی اچھی طرح ہو گئی تھی. جی جی الحمدللہ جی. آپ اگر میں آپ سے میں کسی سے پوچھوں تو سمیہ اگر موجود ہیں تو وہ بتا دیں کہ اسم اور فعل میں فرق کیا ہوتا ہے. جی سر، اسم فعل اور حرف میں اسم کا یہ ہے کسی نام، شخص، جگہ کا چیز کا نام، اسے اسم کہتے ہیں، اور عربی میں اس کی پہچان ہے الف لام ہو یا زیر ہو، اس کی تقریباً 17 زیر جو ہے نا نہیں، وہ دو پہچان زیر، ہے. دو زیر، دو جی زیر تنوین. جی 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 تنوین ہو. ٹھیک ہے. ویسے تو اس کی بہت ساری علامات جی درجنوں سر. بھی ہیں. تفصیل میں جی آگے جائیں گے تو ہم علامات اسم کا اگر تفصیل سے موقع پڑے، جیسے نحو کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، تو علامات اسم بہت ساری اور بھی ہوتی ہیں، لیکن ابھی ابتدائی طور پر ہمیں اتنا ہی کافی ہے. جی شاباش آگے چلیں. فعل کسی کام کا کرنا یا ہونا، اسے فعل کہتے ہیں. اور حرف جو ہے نا کسی کے ساتھ ملا کر جملہ بنے، جیسے فی، اچھا واؤ. سمیہ تھینک یو. حرف کا سوال ابھی میں نے کیا نہیں. جی اسم اور سر. فعل میں فرق بتانا ہے، اور فعل کے اندر اہم ترین بات آپ نے نہیں بتائی ایک. جی وہ وقت کیا ہے؟ ہوتا ہے، زمانہ کسی پایا جاتا کام ہے. کو کرنا. زمانے کا پایا جانا بڑا جی ضروری زمانے ہے، کا پڑھنا. کہ وہ لفظ یہ واضح کرے کہ یہ کام ہوا، ماضی میں ہوا یا ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا. اور وہ زمانے کے فرق سے ہی اسم اور فعل میں فرق ہوگا، ورنہ جی سر. کسی کام کا اگر نام ہو تو وہ زمانے کے بغیر ہوگا تو وہ اسم میں چلا جائے گا، فعل میں نہیں ہوگا. شاباش ویری گڈ بہت اچھا کیا. اب آپ ذرا اس کو سمجھیں کہ وہ جملہ جو اسم کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہو، شروع ہو رہا ہو، تو اس کو ہم کہیں گے جملہ اسمیہ. اس کو کہاں کہیں گے؟ جملہ اسمیہ. جملہ اگر اسم سے شروع ہو تو اسے جملہ اسمیہ کہیں گے، اور اگر فعل کے ساتھ شروع ہو تو جملہ فعلیہ کہیں گے. یہ بنیادی بات. دو بڑی قسمیں ہیں جملے کی یا مرکب تام کی. ایک ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہے جملہ فعلیہ.
اور اگر جملہ اسم کے ساتھ شروع ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا، اور اگر فعل کے ساتھ شروع ہو تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا. یعنی کہ اگر پہلا جو لفظ ہے جملے کا وہ اگر فعل ہے تو جملہ فعلیہ، اگر وہ اسم ہے تو جملہ اسمیہ. چلیں آپ ذرا بتائیے، آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں، چھوٹا سا آسان سا ہے، سامنے نظر بھی آ رہا ہے. ہم نے کہا کہ جلسل مسلم، مسلمان بیٹھا ہوا، جلسل مسلم، مسلمان بیٹھ گیا. تو یہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے؟ جملہ فعلیہ ہے جی. نہیں سر، جملہ اسمیہ ہے. جی جملہ اسمیہ والے بتائیں کہ کس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. شاباش. اس وجہ سے کہ وہ اسم پہلے آیا نا، فعل بعد میں آیا. آپ اردو والے فکرے پہ غور کر رہی ہیں یا عربی والے پہ؟ دونوں پہ کر رہی ہوں. فوزیہ شاباش، غور کر رہی ہیں آپ. دوبارہ یہ جملہ سنے یہ جملہ عربی فعلی میں ہے غور سر. کرنا ہے. فعلیہ ہے. جلسل مسلم، جلسل مسلم، ہاں جی یہ تو فعل ہی ہے. یہ فعلیہ ہے. تو اسی کا ویسے سوال کیا تھا. چلے آپ نے غور کیا، بتایا، شاباش، ویری گڈ، حصہ لیا آپ نے. جی اور کون بتائے گا جی؟ جلسل مسلم جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے؟ سر یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں جلسل پہلے آ رہا ہے، یہ فعل ہے، وہ بیٹھا. اور جلسل مسلم، مسلم بیٹھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعلیہ ہے، پہلے کام ہوا ہے اس کے بعد نام آیا ہے. چلیں بہت شکریہ. اسی طرح دیکھتے ہیں النہار طویل، دن لمبا ہے. یہ کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ سر یہ اسمیہ ہے. اسمیہ ہے. کیسے پتا چلا؟ اسم نہار پہلے ہے نا، رات پہلے. النہار دن. طویل، دن ہاں جی دن ہے نا جی، دن کا ذکر. دن طویل دن ہے. ہاں دن چونکہ النہار اسم آ گیا تو یہ اس اعتبار سے جملہ اس میں. شاباش، ویری گڈ پارٹیسپیشن ہے. آج پارٹیسپینٹس کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ بہت اچھی بات ہے، ایکٹیو ہونا چاہیے آپ کو. اچھا جی اب ذرا مائک 1 منٹ کے لیے بند کر دیں آپ، تاکہ ہم تھوڑی سی چیز کو پڑھ لیں. ذرا 5-7 منٹ میں 1-2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ پڑھ لیں ذرا. تو یہاں تک اگر بات کلیئر ہے تو ہم ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آگے اس اعتبار سے بڑھاتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے بات پہ غور کرنا ہے کہ جملہ اسمیہ میں ہوتا یہ ہے کہ کسی چیز یا شخص کے بارے میں کوئی خبر دی جاتی ہے. کسی چیز یا شخص کے بارے میں کوئی خبر دی جاتی ہے. جس چیز یا شخص کے متعلق خبر دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مبتدا. اسے کیا کہتے ہیں؟ مبتدا. اور وہ جملہ کے شروع میں آتا ہے. مبتدا جملہ کے شروع میں آتا ہے اور اس کے متعلق جو خبر دی جاتی ہے اسے خبر کہتے ہیں، اور وہ بعد میں آتی ہے. گویا کہ جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر. مبتدا کو انگریزی میں سبجیکٹ کہتے ہیں اور خبر کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں. سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. تو جو سبجیکٹ ہے وہ شروع میں آئے گا مبتدا کے طور پر، پہلا حصہ جملہ اسمیہ کا، اور اس میں جس شخص یا چیز کے متعلق خبر ہوگی وہ پہلے آئے گا، اور جو خبر دی جائے گی وہ بعد میں آئے گی. اس کو ہم کہیں گے پریڈیکیٹ یا خبر. جیسے یہاں مثال دی ہوئی ہے الکتاب سہل، کتاب آسان ہے. اب الکتاب سہل، کتاب آسان ہے. تو کتاب آسان ہے پہ ذرا اگر غور کریں تو پہلا لفظ ہے الکتاب. تو کتاب کے متعلق اگلی خبر ہے، سہل خبر ہے اور الکتاب ہے مبتدا.
تو الکتاب مبتدا ہے اور سہل خبر ہے، یعنی کتاب کے بارے میں چونکہ بات ہو رہی تھی تو الکتاب جملے کے شروع میں آیا بطور سبجیکٹ یعنی مبتدا کے، اور سہل خبر ہے یعنی مبتدا کی خبر ہے کہ وہ آسان ہے۔ تو یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا پراپر ناؤن اور کامن ناؤن، مبتدا ہمیشہ اس میں معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ اس میں نکرہ ہوگی۔ جیسے المالک ظالم، تو المالک بادشاہ، ظالم ظالم ہے، تو المالک اس میں سبجیکٹ ہے یعنی مبتدا ہے، ظالم پریڈیکیٹ یعنی خبر ہے، اور المالک اس میں معرفہ ہے اور ظالم اس میں نکرہ ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے یا میں ساری بات کو دوبارہ دہرا دوں؟ جی بتائیے ذرا، شاباش۔ جی سر آگے۔ جی سر سمجھ تو آ گئی ہے۔ جی سمجھ آ گئی ہے، ماشاءاللہ ذہین طالب علم۔ سیکنڈ والا پارٹ جو ایکسپلین کر دیں دوبارہ۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، میں ساری بات کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا جملہ اسمیہ، یعنی جملہ اسمیہ وہ ہوگا جو جملہ اسم کے ساتھ شروع ہوگا۔ دوسرا ہم پڑھا جملہ فعلیہ، وہ جملہ جو فعل کے ساتھ شروع ہوگا، مثالیں بھی ہم نے سمجھ لی تھی۔ پھر ہم نے پڑھا جملہ اسمیہ کے اندر جو پہلا حصہ ہے وہ ہے سبجیکٹ یعنی مبتدا، کیونکہ بیسیکلی جملہ اسمیہ ہوتا ہے کسی چیز یا چیز کے متعلق یا شخص کے متعلق کوئی خبر دینا ہوتا ہے اس میں، تو جس کے متعلق خبر دی جائے گی وہ مبتدا یعنی سبجیکٹ ہوگا اور وہ شروع میں آ جائے گا عربی میں۔ جیسے مثال ہے الکتاب جمیل، کتاب خوبصورت ہے، تو کتاب خوبصورت ہے اور الکتاب جو ہے وہ شروع میں آ گیا چونکہ وہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، وہ سبجیکٹ ہے، مبتدا ہے۔ جمیل خوبصورت، یہ خبر ہے کتاب کی، تو یہ بن گیا خبر یعنی کہ پریڈیکیٹ۔ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ مل کر جملہ اسمیہ بن گئی، یعنی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بنا دیا انہوں نے۔ الکتاب جمیل، الکتاب مبتدا اور جمیل خبر۔ دوسری بات ہم نے اس کے بارے میں پڑھی کہ جو مبتدا ہے یعنی جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ جس کے متعلق خبر ہے وہ معرفہ ہوگا اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگی۔ اس معرفہ اور نکرہ مل کے جملہ اسمیہ بنائیں گے، مبتدا اور خبر بنیں گے۔ جیسے الملک ظالم، مال جو بادشاہ ہیں، بادشاہ الملک ظالم، بادشاہ ظالم ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ آپ اگے ہم مثال میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نیچے دیکھیے، اس سے بات نوازی ہو جائے گی۔ العم جاہل، چچا جاہل ہیں، چچا کے خلاف غصہ چڑھا ہوا ہے جو کمپوزر ہے یا لکھنے والا ہے، تو وہ چچا کے خلاف ہو گئے ہیں، حالانکہ بہتر فکرہ یوز کرنا چاہیے۔ العم عالم، تو چچا ہیں وہ عالم ہیں۔ العم عالم، پہلا جملہ، یہ جملہ اسمیہ کا ہم نے پہلا دیکھا اسم کے ساتھ سٹارٹ ہوا، العم اسم ہے اور یہ سبجیکٹ ہے، اس کا پہلا حصہ یعنی مبتدا ہے، عالم اس کی خبر ہے، اور سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ یعنی مبتدا اور خبر مل کر وہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور جملہ اسمیہ میں پہلا جو مبتدا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، وہ معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے، خبر نکرہ ہے۔ بات واضح ہوگی یہاں تک؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر۔ جی آ رہی سر۔ مزید مثالوں پہ ذرا غور کریں آپ۔ البیت نظیف، البیت گھر، نظیف صاف ستھرا ہے، تو البیت کیا ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ شاباش جلدی سے بتا دیں۔ معرفہ۔ معرفہ ہے سر۔ معرفہ ہے۔ نظیف معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ نکرہ ہے جی۔ نکرہ۔ البیت معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ البیت، شاباش۔ البیت نکرہ ہے سر۔ سر یہ دوبارہ معرفہ ہے سر۔
البیت معرفہ ہے. اور البیت معرفہ یہ ہے اور نظیف علماء کا تو اختلاف ہو گیا ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں معرفہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نقطہ ہے، تو اختلاف کیسے البیت جاری ہے؟ یہ جو ہے معرفہ ہے جی. اب یعنی کہ صفائی نقطہ والوں نے رجوع کر لیا ہے اپنی بات سے. مبتدا جو ہے وہ البیت اور خبر جو نظیف ہوئے، تو یہ دونوں مل کے جملہ اسمیہ بن گیا، اور البیت جو اس میں معرفہ اور نظیف جو ہے وہ نکرہ ہے. شاباش. البیت مبتدا ہے اور معرفہ ہے، نظیف خبر ہے اور نکرہ ہے. بات کلیئر ہوگی جی. جی سر. جی سر. آگے دیکھیں، ہوا کریم، ہوا کریم، وہ نرم خو ہے، وہ رحم دل ہے. ہوا کریم، وہ نرم دل ہے. جی. تو ہوا جو ہے مبتدا ہے اور معرفہ ہے، یہ پروناؤن کے طور پر یوز ہوتا ہے اور اسم کی جگہ پر آتا ہے، اور یہ بالکل مبتدا بن جاتا ہے. آگے ہم تفصیل سے بھی اس کو اپنے موقع پر پڑھیں گے. کریم، نرم خو، نرم دل، یہ دونوں مل کر جملہ اسمیہ بن گئے. الکتاب جدید، کتاب نئی ہے. الکتاب معرفہ بھی ہے، مبتدا بھی ہے. جدید نئی کتاب، اور یہ نکرہ ہے اور یہ خبر کے طور پر آ گیا. بات واضح ہے نا. جی سر. الثوب واسخ، کپڑا میلا ہے. کپڑا کیا ہے؟ میلا ہے. الثوب مبتدا اور معرفہ واسخ میلا، یہ نکرہ بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ خبر ہے. القطار سریع، ٹرین تیز رفتار ہے. میں اب لفظ پڑھوں گا کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو گئی ہے آپ کو. ذالک مسکین، وہ مسکین ہے. علی صادق، علی سچا ہے. علی چونکہ آپ دیکھنے نام ہے کسی کا، شخصیت کا، اس لیے معرفہ ہی ہوتا ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے اس میں الف لام ہو. علی صادق، علی سچا ہے. انا تاجر، میں تاجر ہوں. العمل صعب، کام مشکل ہے. العلم نافع، علم نفع مند ہے. انت کاذب، تو جھوٹا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مثالیں ہم نے پڑھی. ایک سلائیڈ اور دیکھ لیں مثال کی، پھر ہم اپنا سبق آج والا مکمل کر دیں گے. یہ ایک اور سلائیڈ ہے، یہ تو ہم نے پڑھ لی. میں دوسری سلائیڈ شیئر کرتا ہوں. یہ آخری سلائیڈ ہے آج کے سبق کی. یہ دیکھیے، التاجر ذاہب الی السوق، انا قائم علی السقف، الدکان قریب من المدرسۃ، هو ناجح فی الامتحان، الدلو مملوء بالماء. یہ جو جملے میں نے بولے ہیں ممکن ہے اگر ابھی آپ کو اس کو سمجھ نہ آئی ہو، لیکن اگر آپ ذرا میرے ساتھ توجہ کریں گے 1-2 منٹ کی، تو اس میں آپ کی ووکیبلری میں کافی اضافہ ہوگا. اور جو ہم نے ابھی تک سبق پڑھے ہیں پچھلے، وہ سارے ان مثالوں کے اندر آ گئے ہیں. التاجر، تاجر. ذاہب، جانے والا ہے. الی السوق، بازار کی طرف. تاجر بازار کی طرف جانے والا ہے. تو اب دیکھیں، الا جو ہے وہ حرف جر بھی آ گیا. السوق اور اس کے نیچے زیر ہے، حروف جر بھی پڑھ لیا آپ نے. التاجر، تاجر جو ہے وہ مبتدا ہے اور معرفہ ہے. ذاہب نکرہ ہے اور یہ خبر ہے. تاجر بازار کی طرف جانے والا ہے. انا قائم، میں کھڑا ہوں. علی السقف، چھت پر. الدکان قریب، دکان قریب ہے. من المدرستی، سکول کے قریب ہے دکان. عربی زبان میں مدرسہ سکول کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ہوا ناجح، وہ کامیاب ہونے والا ہے. فی الامتحان میں، فی الامتحانی، امتحان میں. ناجح کامیاب ہونے والا ہے. فی الامتحانی، امتحان میں. الدلو مملوء بالماء، ڈول جو ہے وہ پانی سے بھرا ہوا ہے. تو یہ دیکھ لیں جملہ اسمیہ ہے، سارے جملہ اسمیہ ہے اور ساتھ حروف جر کا بھی استعمال ہو گیا سب میں. بات واضح ہوگی جی؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. جی سر. اب آپ کے ذمہ صرف ایک چھوٹا سا کام ہے، یہ عربی میں ترجمہ کیجئے. یہ جو استاد کرسی پر بیٹھا ہے، میں گاڑی میں سوار ہوں، خالد مدرسہ میں طالب علم ہے، محمود گھر کی طرف لوٹنے والا ہے، اور ناصر اللہ کے لیے کام کرنے والا ہے. یہ جو 5 جملے ہیں یا 6 جملے ہیں، 5 ہی ہوں گے. ان 5 جملوں کو آپ نے اپنی کاپی پر، اپنی نوٹ بک پر، اپنے نوٹس
پر اس کو عربی میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے، غلطی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں سنوں گا آپ سے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے تھوڑی سی آپ کی پریکٹس ہوگی، آپ خود ذہن بنائیں گے، سوچیں گے، کو حل کر کے ہی اگلا سبق انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں۔